فرجاد، تم پہلے مرد ہو جسے میں نے آج چھوا ہے، جسے میں نے پہلی بار چوما ہے۔ میرا وجود، میرا لمس، میری سانسیں سب پہلی بار تمہارے قریب آئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید قریب ہوئی اور جھک کر اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے، جیسے اسے اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہتی ہو۔ مگر فرجاد کے اندر بھڑکتی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ اس نے جھٹکے سے علیزے کو دونوں بازو سے پکڑ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا اور سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، دور ہٹو مجھ سے، ورنہ میرا سارا غصہ تم پر نکل جائے گا۔ اس کی آواز میں وہی طوفان چھپا تھا جو اندر سے اسے توڑ رہا تھا۔ علیزے ساکت رہ گئی، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک ہی عزم تھا کہ وہ ہر حال میں اپنی بے گناہی ثابت کرے گی اور فرجاد کو اپنا ماننے پر مجبور کر دے گی۔ علیزے کی سانسیں تیز تھیں، مگر دل میں ہمت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ ایک بار پھر فرجاد کے قریب ہوئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں سے سنتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، تمہیں جب بھی غصہ آئے میرے پاس آیا کرو، مجھ پر نکالا کرو، آئندہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بنا وقت ضائع کیے دوبارہ اپنے لب فرجاد کے لبوں پہ رکھے اور پوری شدت سے اسے چومنے لگی۔ فرحاد نے پہلے سختی سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر علیزے کے لمس اور اس کی بے باک سچائی کے آگے اس کا ضبط ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگا۔ آخر کار وہ ہار گیا اور اس کے وجود کی کشش میں کھو سا گیا۔ زبیر احمد پاکستان کے مشہور سیاستدانوں میں سے ایک تھے۔ ان کا نام ہمیشہ طاقت، فیصلہ سازی اور ڈرامائی تقریروں کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے اور مخالفین تھر تھر آ جاتے، لیکن زبیر کے ساتھ ہمیشہ ان کا بیٹا فرجاد احمد بھی رہتا، جس کے اندر بھی وہی شدت اور جذبہ موجود تھا، مگر کسی نے کبھی اس کے غصے اور کنٹرول نہ ہونے والے رویے کو محسوس کیا۔ فرجاد احمد ایک نوجوان پرکشش اور طاقتور شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ جیسے ایک خاموش آگ کی طرح چمکتا تھا، اور جب یہ آگ پھٹتی تو ہر کوئی اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے والد کی سیاست میں شریک تو تھا، مگر اکثر لوگوں سے دور رہتا اور اپنے جذبات کو اپنے اندر دبائے رکھتا۔ آج زبیر احمد کی ایک بڑی جیت کی تقریب تھی۔ الیکشن میں فتح کے بعد شہر کے سب سے بڑے ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ زبیر اپنے بیٹے فرجاد کے ساتھ سٹیج پر آئے۔ ہجوم تالیاں بجا رہا تھا، کیمرے کے فلیشز ہر طرف چمک رہی تھیں، لوگ خوشی سے شور مچا رہے تھے اور ہر طرف جشن کا ماحول تھا۔ فرجاد اپنے والد کے ساتھ کھڑا، لوگوں کی حاضری اور خراج تحسین سے متاثر تھا، مگر اس کے اندر کی شدت ابھی بھی موجود تھی۔ ہر وقت وہ سب کچھ پوری نفسیاتی حد تک محسوس کرتا، ہر چھوٹی بات پر غصے کا دائرہ بڑھ جاتا۔ اسی دوران اچانک ایک لڑکا بھیڑ میں سے آگے بڑھا اور غلطی سے اس نے فرجاد کے اوپر جوس گرا دیا۔ وہ لمحہ فرجاد کے لیے معمولی نہ تھا۔ جوس کے چھینٹوں نے اس کے اندر کے غصے کو چھو لیا اور وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ آنکھیں سرخ ہو گئیں، سانسیں تیز ہو گئیں اور ہر کسی کی نظر اس پر جم گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ فرجاد نے غصے میں گہری آواز نکالی اور ہاتھ جھٹکا، جیسے دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ برداشت کی حد ہے۔ لوگوں کی نظریں ان پر جم گئیں اور حال میں ایک کشیدگی چھا گئی۔ تبھی فرجاد کے پیچھے سے ایک نرم اور جان پہچان والی آواز اور لمس آیا۔ علینا، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھی اور ہر غصے کے لمحے میں اسے قابو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، فوراً اس کے پاس آئی اور اس کی پشت سہلا دی۔ فرجاد نے لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، سانسیں دھیمی کی اور دھیرے دھیرے اس کا غصہ کم ہونے لگا۔ بس فرجاد، سب ٹھیک ہے، علینا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے لمس نے فرجاد کے اندر کی آگ کو پرسکون کر دیا۔ فرجاد نے آنکھیں کھولیں، علینا کو دیکھا اور ایک چھوٹی سی مسکان کے ساتھ اپنا غصہ قابو میں لے لیا۔ زبیر احمد نے فرجاد کے کاندھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کر اسے اندر سے تسلی دی۔ فرجاد نے سر ہلایا اور سمجھ گیا کہ وہ اپنے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ تقریب اپنے جوبن پر تھی۔ ہال میں چمکتی روشنیوں کے درمیان مہمان خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ زبیر احمد، جو آج کی تقریب کے اصل ہیرو تھے، ہر طرف سے داد وصول کر رہے تھے۔ ان کے پاس بار بار لوگ آ رہے تھے، کوئی انہیں مبارکباد دے رہا تھا تو کوئی تصویریں بنوا رہا تھا۔ انہی لمحوں میں ایک باوقار اور اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ان کے قریب آیا۔ وہ شہر کا مشہور سرمایہ کار تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے زبیر احمد سے ہاتھ ملایا اور کہا، زبیر صاحب، کل ایک بہت بڑی پارٹی رکھی جا رہی ہے، وہاں ایک بہت بڑے بزنس مین تشریف لا رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی آئیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ اور شراکت داری کے لیے سیاسی شخصیات کے ساتھ روابط چاہتے ہیں۔ آپ کا نام اس وقت سب سے اوپر ہے۔ زبیر احمد نے اپنی تیز اور سوچنے والی آنکھوں سے
اس شخص کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولے، بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے، میں ضرور شریک ہوں گا۔ ایسے مواقع پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست اور کاروبار ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اور دستانے کی طرح ہیں۔ وہ شخص مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا اور زبیر احمد نے گہری سانس لے کر اپنے بیٹے فرجاد کی طرف نظر ڈالی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن یہ سیاست اور تعلقات بنانے کی ذمہ داری فرجاد کو ہی سنبھالنی ہوگی۔ ادھر دوسری طرف ہال کے ایک کونے میں فرجاد ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ہلکی سی شدت باقی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی۔ اس کے ساتھ علینا بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کے لیے ہمیشہ ایک ڈھال کی طرح سامنے آتی۔ فرجاد نے گہری نظر سے علینا کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر تم نہ ہوتی تو وہ لڑکا آج میری وجہ سے مارا جا چکا ہوتا۔ تم نے مجھے قابو میں کیا، ورنہ میں کچھ بھی کر بیٹھتا۔ علینا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں جواب دیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں فرجاد، تمہیں سنبھالنا میرا فرض ہے۔ تمہارے غصے کو میں ہی سمجھ سکتی ہوں، باقی لوگ تو صرف تمہیں سخت دل سمجھتے ہیں۔ فرجاد نے سر جھکایا، پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ کزنز کبھی اچھے ساتھی نہیں ہوتے، لیکن تم واقعی بہت اچھی ہو، شاید دنیا میں واحد انسان ہو جو میرے غصے کو بھجانا جانتی ہو۔ علینا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف کزن ہوں، میں دوست بھی ہوں تمہاری، بہت اچھی دوست فرجاد، میں تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں میں رہی ہوں۔ فرجاد لمحے بھر کو خاموش رہا، اس کے دل میں کچھ کھلبلی سی مچ گئی۔ اس کے لیے یہ احساس نیا نہیں تھا کہ علینا اس کی زندگی میں ایک خاص جگہ رکھتی تھی، مگر صرف ایک بہت اچھی دوست کے تحت۔ ادھر زبیر احمد دور سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں یہ یقین ہو رہا ہو کہ ان کا بیٹا اکیلا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کی شدتوں کو سنبھال سکتا ہے۔ مگر انہیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ سکون کتنی بڑی طوفانی کشمکش میں بدلنے والا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک وسیع و عریض بنگلے میں کامران سکندر اپنی بزنس فائلوں میں مصروف بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت پورے ملک کے کامیاب ترین بزنس مینوں میں شمار ہوتی تھی۔ سیاست سے ہمیشہ دور رہنے والے یہ شخص اپنی محنت، عقل اور سرمایہ کاری کے فیصلوں کی بدولت آج ملک کے بڑے بڑے پروجیکٹس کے مالک تھے۔ اسی دوران علیزہ سکندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، خود اعتماد، نڈر اور تیز دماغ رکھنے والی۔ جہاں اپنے والد کا بزنس اس کے لیے ایک وراثت تھا، وہیں علیزہ نے اسے اپنی محنت اور جدید سوچ سے مزید آگے بڑھایا۔ اس کے انداز میں خاص وقار اور باتوں میں بلا کی بے باکی تھی۔ بابا، علیزہ نے اپنے والد کے قریب آ کر کرسی کھینچ لی، آپ ہمیشہ ان سیاستدانوں کے پیچھے وقت ضائع کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بڑے انویسٹر یا بزنس مین کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ سیاستدان تو بس تقریریں کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جلسوں میں تصویریں بنواتے ہیں۔ کامران سکندر نے فائل بند کی، اینک اتاری اور اپنی بیٹی کی طرف غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک پدرانہ فخر جھلک رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک تجربہ کار شخص کی سنجیدگی بھی۔ علیزہ، تمہاری بات غلط نہیں، مگر تم نہیں جانتی کہ ان سیاستدانوں کے ساتھ جڑنے میں کتنا فائدہ ہے۔ سرمایہ کار پیسہ دیتے ہیں، لیکن سیاستدان راستہ کھولتے ہیں۔ ایک ٹھیکہ، ایک پروجیکٹ، ایک لائسنس، یہ سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ علیزہ نے فوراً جواب دیا، بابا یہ سب تب ہوا جب میں نے بزنس میں قدم رکھا۔ آپ کو یاد ہے جن پرانے پروجیکٹس کو سالوں سے اپروول نہیں مل رہا تھا، وہ سب تب چلے جب میں نے بات کی۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہمیں اپنی بنیاد بزنس پر رکھنی چاہیے، سیاست پر نہیں۔ کامران نے مسکرا کر کہا، بیٹا تمہاری باتوں میں دم ہے، لیکن دنیا صرف جذبے سے نہیں چلتی، تعلقات سے بھی چلتی ہے۔ یہ سیاست اور بزنس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کل ایک پارٹی رکھی گئی ہے جہاں بڑے سیاستدان اور بزنس مین اکٹھے ہوں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے، تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ علیزہ نے اپنی کرسی پیچھے کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا، لیکن وہاں بھی اگر وہی پرانے سیاستدانوں کے قصے سننے کو ملے تو میں بور ہو جاؤں گی۔ خیر دیکھتے ہیں آپ کس بڑے سیاستدان کی بات کر رہے ہیں۔ پارٹی کا ماحول نہایت شاندار تھا۔ ہال قیمتی جھاڑ فانوسوں اور نرم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے سیاستدان، سرمایہ کار اور بزنس ٹائکون ایک ہی چھت کے نیچے جمع تھے۔ ہر طرف خوشگوار گفت و شنید اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسٹیج پر زبیر احمد، کامران سکندر اور باقی اہم شخصیات ایک ساتھ بیٹھی تھیں، جہاں ملک کے مستقبل کے پروجیکٹس اور پارٹنرشپس پہ گفتگو جاری تھی۔ اسٹیج کے سامنے کتاروں میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں
ان کرسیوں پر ان بڑے لوگوں کے بچے بیٹھے تھے۔ انہی میں فرجاد احمد اپنی کزن علینا کے ساتھ موجود تھا۔ دوسری جانب علیزہ سکندر اپنے والد کے ساتھ آئی تھی اور اب ہال کے ماحول کو بوریت سمجھتے ہوئے فون میں مصروف ہو گئے۔ علیزہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہجوم سے گزر رہی تھی۔ اس کی نظریں فون کی اسکرین پر جمی تھیں۔ ادھر دوسری طرف علینا بھی فون پر مصروف چلتی آ رہی تھی۔ دونوں کے راستے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اچانک ایک دھچکا سا لگا اور دونوں کے ہاتھوں سے فون جھٹکے کے ساتھ نیچے گر گئے۔ علینا نے فوراً غصے سے سر اٹھایا اور اونچی آواز میں بولی، اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا کہاں چل رہی ہو؟ پورا منظر لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ آس پاس بیٹھے لوگ چونک کر دیکھنے لگے۔ فرجاد بھی فوراً کھڑا ہوا اور علینا کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور چہرے پر تناؤ صاف جھلک رہا تھا۔ علیزہ نے آہستگی سے سانس لیا، پھر پرسکون مگر طنزیہ لہجے میں جواب دیا، اندھی میں نہیں، لگتا ہے تم ہو، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں بھی فون تھا۔ راستہ دیکھنے کی تمہیں بھی توفیق نہیں ہوئی۔ علینا کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ ایک قدم آگے آ کر بولی، تمہیں پتہ بھی ہے کس سے بات کر رہی ہو؟ علیزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنزیہ انداز میں جواب دیا، ہاں دیکھ رہی ہوں، ایک ایسی لڑکی سے جو سوچتی ہے دنیا اس کے گرد گھومتی ہے۔ تمہیں شاید عادت ہے کہ لوگ تمہیں کچھ نہ کہیں، لیکن میں ویسی نہیں ہوں۔ فرجاد نے سخت لہجے میں کہا، بس علینا چھوڑ دو اسے۔ مگر اس کی آنکھوں میں علیزہ کو دیکھتے ہی ایک انوکھا تاثر ابھرا۔ وہ پہلی بار اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے خوفی، اس کی آنکھوں میں چھلکتی خود اعتمادی اور لہجے کی بے باکی نے اسے لمحہ بھر کو خاموش کر دیا۔ علینا ابھی بھی بھڑکی ہوئی تھی۔ فرجاد تم دیکھ رہے ہو اس کی بدتمیزی، علیزہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بدتمیزی میں نے نہیں کی، تم نے چیخ کر ماحول خراب کیا ہے۔ اگلی بار ٹکرانے سے پہلے دیکھ لیا کرو۔ ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ قریب بیٹھے کچھ لوگ سرگوشیوں میں اس جھڑپ پر تبصرہ کرنے لگے، مگر علیزہ نے پورے اعتماد انداز میں اپنا فون اٹھایا، پرس کی زپ بند کی اور سیدھی کمر کے ساتھ واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گئے۔ پارٹی کے اختتامی لمحات قریب آ رہے تھے۔ ہال کی روشنیوں کی چمک اب ذرا مدھم کر دی گئی اور زیادہ تر مہمان ایک دوسرے سے آخری ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے زبیر احمد اور کامران سکندر کے درمیان سنجیدہ گفتگو جاری تھی۔ دونوں کے درمیان ملک کی موجودہ صورتحال، سرمایہ کاری اور مستقبل کے بڑے منصوبوں پر بات ہو رہی تھی۔ زبیر احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کامران صاحب، سیاست اور بزنس اگر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں تو کمال کے نتائج نکل سکتے ہیں۔ میرے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس سرمایہ اور بہترین انتظامی مہارت۔ میرا خیال ہے ہمیں ایک ساتھ مل کر کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے۔ کامران نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ کچھ عرصے سے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ سیاست کے بغیر بزنس کے کئی دروازے بند رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم دونوں ساتھ مل جائیں تو نہ صرف ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ ملک کی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ یہ طے پا گیا کہ دونوں مل کر ایک نئی انویسٹمنٹ کمپنی لانچ کریں گے، جس میں پالیسی سازی سے لے کر پروجیکٹس کی منظوری تک سب کام آسان ہو جائیں گے۔ ہال میں بیٹھے کئی لوگوں نے دور سے اس ملاقات کو دیکھ کر سرگوشیوں میں کہا کہ یہ شراکت داری آنے والے وقت میں پورے ملک کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر کامران سکندر جب اپنی حویلی واپس پہنچا تو سیدھا ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ علیزہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ کامران نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، علیزہ، کل سے ہمیں ایک نیا سفر شروع کرنا ہے۔ میں نے زبیر احمد کے ساتھ پارٹنرشپ کا فیصلہ کیا ہے۔ اب سے ان کا بیٹا فرجاد اور ان کی بھتیجی علینا ہمارے آفس کے معاملات میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تمہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بزنس کی میٹنگز کرنی ہوں گی۔ یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ علیزہ نے فوراً جواب دیا، بابا آپ نے تو کہا تھا سیاستدانوں پر انحصار ٹھیک نہیں، پھر اب کیوں؟ کامران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھنے کا مطلب ہے خود کو بند راستوں میں ڈال لینا۔ بیٹا، یہ وقت کے تقاضے ہیں، اور ویسے بھی تمہیں چیلنج پسند ہے نا، دیکھنا یہ تمہارے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہوگا۔ علیزہ نے گہری سانس لی اور سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے بابا، کل سے میں تیار ہوں۔ دوسری طرف زبیر احمد بھی اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے فرجاد اور علینا کو اپنے قریب بلایا اور کہا، ہم نے کامران سکندر کے ساتھ پارٹنرشپ کا فیصلہ کیا ہے۔ کل سے روزانہ آفس جانا ہوگا، وہاں میٹنگز ہوں گی، پروجیکٹس ڈسکس ہوں گے، اور تم دونوں کو ہر چیز کو قریب سے دیکھنا ہوگا۔ یہ موقع تمہارے سیکھنے کے لیے بہت بڑا ہے۔ فرجاد نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، روز جانا ہوگا؟ زبیر احمد نے سخت مگر پراعتماد لہجے میں کہا، ہاں روز۔
اب وقت آ گیا ہے کہ تم سیاست اور بزنس دونوں کو قریب سے دیکھو۔ علینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انکل، ہم چلیں گے۔ فرجاد نے بھی چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ باپ کے فیصلے کے آگے انکار ممکن نہیں۔ اگلے دن صبح کا سورج نئی شروعات کا پیغام لے کر نکلا۔ کامران سکندر اپنی بیٹی علیزے کے ساتھ پہلے ہی آفس پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں میٹنگ روم میں بیٹھے زبیر احمد اور ان کے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ علیزے کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ آج سے اسے روز ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا جنہیں وہ کل رات پارٹی میں ہی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور زبیر احمد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ فرجاد اور علینا بھی موجود تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک لمحے کو عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ علیزے کی نظر جیسے ہی علینا پر پڑی اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ علینا کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ٹکرائیں اور پھر ایک دوسرے سے ہٹ گئیں۔ آئیے آئیے، آپ سب کا ہی انتظار تھا، کامران نے خوش دلی سے کہا اور سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میٹنگ شروع ہوئی تو زبیر احمد نے آئندہ کے پروجیکٹس، پالیسی اور مشترکہ فیصلوں پر گفتگو کی۔ کامران سکندر نے بھی اپنے کاروباری تجربات اور آئیڈیاز شیئر کیے۔ علیزے خاموشی سے سن رہی تھی، مگر کبھی کبھار اس کی نظریں فرجاد کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ اپنے باپ کے برابر بیٹھا تھا، مگر چہرے پر وہی سختی اور آنکھوں میں وہی غصہ چھپا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد تمام فیصلے طے پا گئے۔ سب لوگ اٹھ کر باہر نکلنے لگے۔ علیزے نے ایک نظر فرجاد اور علینا پر ڈالی، پھر تیز قدموں سے ان کے قریب آ کر بلند آواز میں کہا، کل وقت پر آنا۔ یہ آفس ہے، تم لوگوں کے گھر کی ڈرائنگ روم نہیں کہ جب دل چاہا آ گئے۔ یہاں ڈسپلن سب سے اہم ہے۔ اس کی بات سن کر فرجاد کا خون کھول اٹھا۔ وہ یکدم رک گیا اور غصے سے قدم بڑھا کر سیدھا علیزے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک اٹھے تھے، آواز بھاری اور لرزتی ہوئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، علیزے نے طنزیہ انداز میں کہا، اپنے لیے اور اپنی اس گرل فرینڈ کے لیے جنگلی جانور بننا، میرے لیے نہیں، اور ہمت بھی مت کرنا کہ مجھ پر یہ جنگلی پن دکھانے کی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ فرجاد کا غصہ حد سے بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے پر سرخی چھا گئی۔ وہ بھرنے والا ہی تھا کہ علینا نے فوراً اسے کرسی پر بٹھایا۔ اس نے نرمی سے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھے اور آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ پلیز فرجاد، قابو رکھو، سب دیکھ رہے ہیں۔ علینا کے نرم لمس نے اس کے اندر کی آگ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا، مگر اس کے وجود میں اب بھی طوفان برپا تھا۔ وہ صرف لوگوں سے نہیں، وہ خود سے بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ نفسانی خواہش اسے اصلی والا جانور بنا دیتی تھی۔ اس کی نظریں اس دروازے پر جمی تھی جہاں سے ابھی علیزے گئی تھی۔ اسی دوران کسی نے علیزے کو آواز دی۔ وہ رکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس نے دیکھا کہ فرجاد واقعی ایک جنگلی جانور کی طرح بے قابو ہو رہا تھا اور علینا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علیزے کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ تو سچ مچ کا جنگلی جانور ہے، ذرا سی بات پر قابو کھو دیتا ہے۔ اگلے دن آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ لوگ اپنی فائلوں اور پروجیکٹس میں الجھے ہوئے تھے۔ علیزے صبح ہی سے کانفرنس روم میں کچھ ڈاکومنٹس دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران باہر کے ہال میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پی این ٹرے میں کافی کے کپ لیے جلدی جلدی چل رہا تھا کہ اچانک اس کی ٹکر فرجاد سے ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے گرم کافی کے چھینٹے سیدھے فرجاد کے قیمتی کوٹ پر گر گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فرجاد غصے سے دھاڑا۔ اس کی بھاری آواز ہال میں گونج اٹھی۔ کوٹ پر کافی کے دھبے پھیلتے دیکھ کر اس کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے بازو جھاڑے اور آگے بڑھ کر پی این کو بازو سے پکڑ لیا۔ آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا، یہ آفس ہے یا تیرا گھر کا کچن؟ پی این کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ سوری سر، غلطی سے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ فرجاد کے چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی تپش سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اس پر ہاتھ اٹھا دے گا۔ اسی لمحے علیزے تیز قدموں سے وہاں آن پہنچی۔ منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کڑی آواز میں پوچھا اور پھر پی این کو مخاطب کیا۔ تمہیں کب سے کہا ہوا ہے میں نے کافی لانے کا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً جاؤ اور میرا آرڈر پورا کرو۔ پی این جیسے زندگی ملنے پر فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ علینا نے ہمیشہ کی طرح موقع سمجھا اور فوراً آگے بڑھ کر فرجاد کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پشت سہلانے لگی۔ ریلیکس فرجاد، پلیز، تمہیں پتہ ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا تمہیں مزید برا دکھاتا ہے۔ علیزے نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی ہنسی پھیل گئی۔ وہ باہیں لپیٹے خاموشی سے کھڑی سب دیکھتی رہی۔
علینا اپنے نرمی بھرے انداز میں مسلسل فرجاد کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ اس کے غصے پر واحد مرہم ہو۔ فرجاد اب بھی تپ رہا تھا، مگر علینا کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور لمس سے اس کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ وہ بے بسی سے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لینے لگا۔ اسی لمحے علیزہ نے طنزیہ کہکہا لگایا۔ واقعی کمال ہے۔ وہ قریب آئی اور اپنی نظریں براہ راست علینا کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ یہ جنگلی جانور تمہیں ہی مبارک ہو، کیونکہ لگتا ہے صرف تم ہی ہو جو اسے قابو میں رکھ سکتی ہو۔ فرجاد نے علیزے کو گھورا اور بازو سے پکڑ کر فوراً اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی نفسانی خواہش جیسے جاگ اٹھی ہو۔ علیزے اپنا بازو چھڑا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ علینا نے دوبارہ فرجاد کی پیٹھ مسلی اور اسے ہگ کیا، جیسے وہ علیزے کو یہ باور کرانا چاہتی ہو کہ ہاں، میں ہی اس کی کمزوری ہوں۔ فرجاد نے دانت بھینچ لیے۔ اس کے اندر کی آگ پھر سے بھڑکنے کو تھی۔ علیزے نے مزید ایک نظر دونوں پر ڈالی اور پھر نخوت بھرے انداز میں پلٹ کر اپنی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی علینا نے دھیرے سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جانتی ہوں کیسے تمہیں پرسکون رکھنا ہے۔ اور واقعی اس کے لمس نے لمحہ بھر کے لیے فرجاد کو تھام لیا، مگر اس کے دل میں علیزے کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ آفس کی مصروفیات، روزمرہ کے جھگڑے اور تلخیوں کے بیچ سب اپنی اپنی روٹین میں الجھے رہے، مگر ایک دن زبیر احمد اور کامران سکندر نے مشترکہ طور پر ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین، دوست احباب اور خاندان کے قریبی لوگ مدعو تھے۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف کہکہوں اور خوشگوار گپ شپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ علیزے نے ہمیشہ کی طرح ایک پروقار انداز میں شرکت کی، جبکہ فرجاد اور علینا بھی ساتھ موجود تھے۔ کچھ دیر بعد زبیر احمد اور کامران سکندر ہال کے بیچوں بیچ آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ مائک پکڑنے والا بھی تھا تاکہ سب ان کی بات سن سکیں۔ زبیر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ آج کی یہ شام ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ اب ہم صرف بزنس پارٹنرز ہی نہیں، بلکہ رشتے کے بندھن میں بھی بندھنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہال میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سب لوگ چونک گئے کہ آخر وہ کس رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ کامران سکندر نے آگے بڑھ کر اعلان کیا، جی ہاں، کل ہم اپنے بچوں کی منگنی کرنے جا رہے ہیں، فرجاد احمد اور علیزے کی منگنی۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے وقت لمحہ بھر کو تھم گیا۔ علیزے کے کانوں میں گونجنے والی آواز نے اس کا دل دہلا دیا۔ اس کے وجود کو ایک شدید دھچکا لگا۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی، نظریں بے اختیار زبیر احمد اور اپنے والد پر جم گئیں۔ سانسیں بے قابو ہوئیں، مگر وہ اپنی مضبوطی کے کھول کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف فرجاد اور علینا کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ فرجاد کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں، جبکہ علینا نے گھبرا کر اپنی انگلیاں مروڑنا شروع کر دیں۔ دونوں کو یقین نہیں آیا کہ جو رشتہ زبیر احمد اور کامران سکندر نے سوچا ہے، وہ ان کے لیے کس بڑے امتحان کی شکل اختیار کرے گا۔ پارٹی ختم ہوتے ہی علیزہ اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آئی تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی، ڈیڈ، آپ نے یہ کیسا فیصلہ کر لیا؟ آپ کو ایک بار بھی نہیں لگا کہ مجھ سے پوچھنا چاہیے؟ میں اس جنگلی جانور سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ کامران سکندر نے بیٹی کی طرف دیکھا، اس کے غصے اور بے بسی کو محسوس کیا، مگر وہ نرمی سے مسکرائے۔ علیزے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ رشتہ صرف تمہاری ذاتی زندگی کا نہیں، ہمارے بزنس، ہمارے خاندان اور عزت کا سوال ہے۔ سب کے سامنے اعلان ہو چکا ہے، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ علیزے نے تڑپ کر کہا، لیکن میں اپنی زندگی کی قربانی کیوں دوں؟ مجھے زبردستی مت کیجیے ڈیڈ۔ کامران سکندر نے گہری سانس لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، مجھے اپنی خوشیاں قربان کرنی پڑیں، تب جا کے یہ مقام ملا ہے۔ تم میری سب سے بڑی خوشی ہو۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بوجھ میرے لیے اٹھا لو، تو کیا یہ اتنا زیادہ ہے؟ علیزے کے دل پر جیسے چوٹ سی لگی۔ باپ کے الفاظ اس کے دل کو کاٹنے لگے اور وہ خاموش ہو کر نم آنکھوں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوسری طرف زبیر احمد کے گھر میں بھی طوفان برپا تھا۔ فرجاد کمرے میں آتے ہی ڈھاڑا، ڈیڈ، آپ کو یہ کیا سوجی کہ میری شادی اس مغرور اور بدتمیز لڑکی سے طے کر دی آپ نے؟ مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ وہ ہر وقت حکم دیتی ہے، طنز کرتی ہے، میں اس کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتا۔ زبیر احمد نے غصے کی بجائے تحمل سے جواب دیا، فرجاد، یہ ضد چھوڑ دو۔ تم جانتے ہو یہ رشتہ کتنا ضروری ہے۔ کل سب کے سامنے ہم نے اعلان کیا ہے، اگر اب پیچھے ہٹے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، بزنس پارٹنرشپ ٹوٹ جائے گی، لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ فرجاد نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا، لیکن ڈیڈ، میری زندگی، میرا فیصلہ۔ زبیر احمد نے سخت لہجے میں کہا، اب مزید کوئی بحث کی ضرورت نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرجاد بے بسی سے خاموش ہو گیا۔
اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کی چنگاریاں تھیں مگر زبان پر تالا لگا دیا۔ ادھر ایلیزے بھی اپنے کمرے میں بیٹھی باپ کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے تھے مگر تقدیر نے انہیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ 2 دن بعد شہر کے ایک بڑے ہال میں چمک دمک اور رونق اپنے عروج پر تھی۔ چاروں طرف قیمتی فانوس جگمگا رہے تھے۔ پھولوں کی مہک اور موسیقی کی مدھم آوازیں ماحول کو شاندار بنا رہی تھیں۔ مہمان خوبصورت لباس پہنے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ کہکہے اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ آج کی تقریب ایک عام منگنی نہیں بلکہ ایک شاندار جشن ہے۔ ایلیزے دلہنوں جیسے لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور غصے کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سب کے بیچ مسکرانے کی کوشش تو کر رہی تھی مگر دل اندر سے بوجھل اور بغاوت پر آمادہ تھا۔ دوسری طرف فرجاد بھی نک سجیلا سا لگ رہا تھا مگر اس کے چہرے کی سختی اور بیزاری سب پر عیان تھی۔ مہمان بار بار ان دونوں کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کوئی ان کی جوڑی کو پرفیکٹ کہہ رہا تھا تو کوئی قسمت کا انتخاب، لیکن ان دونوں کے دلوں میں یہ رشتہ ایک زبردستی کی زنجیر لگ رہا تھا جسے وہ توڑ نہیں پا رہے تھے۔ مہمانوں کے شور و گل میں الینا ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار چھپانے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہتی۔ فرحت بی بی الینا کی ماں بھی الینا کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتی کیونکہ وہ بھی فرجاد کو پسند کرتی تھی۔ الینا بھی بچپن سے فرجاد کو چاہتی تھی۔ اس کے خوابوں میں ہمیشہ فرجاد ہی تھا مگر آج وہی فرجاد کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، وہ بھی اس لڑکی کا جسے وہ دل سے ناپسند کرتی تھی۔ الینا کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوا، تالیوں اور سیٹیوں کی آوازیں بلند ہوئیں، سب لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ کامران سکندر اور زبیر احمد کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی مگر ایلیزے اور فرجاد کے دلوں میں بغاوت کی آگ جل رہی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے انگوٹھی پہنائی جیسے یہ کوئی رسم نہ ہو بلکہ ایک سزا ہو جسے وہ برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ اسی لمحے الینا نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نے اس کے دکھ کی گہرائی کو عیاں کر دیا۔ فرجاد کی نظریں ایک لمحے کو اس پر پڑی مگر پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ ایلیزے کے دل میں بھی بے بسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کرنے پر مجبور تھے مگر ان کے دلوں میں نفرت اور زبردستی کا زہر بھر دیا گیا تھا۔ منگنی کی تقریب ختم ہوئے ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ زبیر احمد اور کامران سکندر نے ایک اور اعلان کر دیا۔ اس بار بات صرف رشتے کی نہیں بلکہ شادی کی تھی۔ سب کے سامنے طے پایا کہ 3 دن بعد ہی شادی کی جائے گی تاکہ بات طول نہ پکڑے اور دونوں خاندان ایک دوسرے سے اور بھی مضبوطی سے جڑ جائیں۔ یہ اعلان سنتے ہی ایلیزے کے دل میں ایک اور طوفان اٹھا مگر وہ جانتی تھی کہ باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ سنی جائے گی کیونکہ وہ اکلوتی اپنے باپ کا سہارا تھی۔ اس کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور کامران نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اپنا پورا وقت اپنی بیٹی اور اپنے بزنس کو دے گا۔ وہ خاموش رہی جیسے دل ہی دل میں اپنے خوابوں اور خواہشوں کو دفن کر دیا ہو۔ فرجاد کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اس نے بھی اندر ہی اندر غصے اور بیزاری کو دبائے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کی ضد کے آگے وہ کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور رقصہ بیگم بھی دل سے اگر الینا کو پسند کرتی تھی تو ایلیزے کو بھی پسند کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی ایسے ہی کسی بزنس وومن سے فرجاد کی شادی ہو۔ فرجاد جان گیا تھا کہ وہ جتنا چاہے چیخ لے، لڑ لے، آخر میں اسے ہار ماننی ہی پڑے گی۔ اس لیے اس نے بھی خاموشی کو اپنا لیا۔ یوں ہی 3 دن اور گزر گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملاتے تھے مگر وقت تیزی سے اپنی رفتار طے کر رہا تھا اور آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ آج ان کی شادی تھی۔ ہال دوبارہ روشنی اور پھولوں سے سجایا گیا۔ موسیقی اور کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے ان 2 دلوں کے جو اس بندھن میں جڑنے والے تھے۔ ایلیزے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، چہرے پر دلہن کا روپ مگر دل میں بغاوت اور اداسی۔ فرجاد بھی نکاح کے کمرے میں تیار کھڑا تھا لیکن اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ یہ سب دل سے قبول نہیں کر رہا۔ نکاح سے کچھ ہی لمحے پہلے الینا دھڑکتے دل کے ساتھ فرجاد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں اور چہرے پر التجا کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ وہ فرجاد کے قریب آئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، فرجاد پلیز یہ شادی مت کرو، تم جانتے ہو تمہیں وہ پسند نہیں کرتی اور نہ تم اسے۔ الینا کے الفاظ دل سے نکلے ہوئے لگ رہے تھے جیسے وہ آخری امید کے سہارے کچھ بدل دینا چاہتی ہو۔ فرجاد نے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر پھر بے بسی سے نظر پھیر لی۔ اس کے چہرے پر کرب اور غصے کا امتزاج صاف جھلک رہا تھا۔ الینا، تم نہیں سمجھ رہی، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔
یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ الینا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور وہ دیوار کے ساتھ لگ کر سسکنے لگی۔ کچھ دیر بعد نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ قاضی کے الفاظ، مہمانوں کی دعائیں اور ہال میں گونجتی تالیوں کے بیچ علیزے اور فرجاد ایک دوسرے کے ہمسفر بنا دیے گئے۔ دونوں کے چہروں پر خاموشی اور بیزاری تھی، جیسے وہ زبردستی کے پنجرے میں قید کر دیے گئے ہوں۔ رات کو شاندار رخصتی بھی ہو گئی۔ ڈھول باجے، روشنی اور خوشیوں کی گونج تھی، لیکن علیزے اور فرجاد کے دل میں صرف طوفان چھپا تھا۔ رخصتی کے بعد جب علیزے کو دلہن کے روپ میں فرجاد کے کمرے میں بٹھایا گیا تو پورے کمرے میں خوشی اور کہے گونج رہے تھے، مگر کمرے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اور علیزے اندر داخل ہوئی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے غصے سے اپنا بھاری دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور زور سے بستر پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر نفرت کی جھلک اور آنکھوں میں بغاوت کی آگ تھی۔ پھر پرس سے موبائل نکال کر وہ خاموشی سے اسکرین پر نظریں گاڑ کر بیٹھی رہی، جیسے اس کمرے، اس رشتے اور اس ماحول سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ فرجاد دروازہ کھول کر اندر آیا، ایک لمحے کو اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر سیدھا جا کر صوفے پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں اس میں ہم دونوں کی رضامندی نہیں، لیکن اب ہم کر تو کچھ نہیں سکتے نا۔ فرجاد کی آواز میں درد تھا جو پہلی بار علیزے نے محسوس کیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے رات بھر خاموشی میں ڈوبے رہے۔ اگلی صبح علیزے نے اپنا دل سخت کیا، تیار ہو کر سیدھا آفس جانے کی تیاری کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ زبردستی ہے، اس لیے اسے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہے۔ دوسری طرف فرجاد بھی خاموشی سے آفس پہنچ گیا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، مگر چہروں پر وہی ضد، وہی انا اور وہی سرد مہری نمایاں تھی۔ ادھر الینا نے رات بھر روتے روتے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس کے دل نے کہہ دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ فرجاد کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر کے ہی رہے گی۔ صبح آفس آتے ہی اس نے اپنی نظریں فرجاد پر جمائیں، جیسے وہ صرف اس کے لیے ہی جی رہی ہوں۔ دن کا آغاز مصروفیت میں ہوا اور ہمیشہ کی طرح فرجاد اور الینا ایک ساتھ ہال میں نظر آ رہے تھے۔ علیزے اپنی فائلز لیے اپنے کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک دروازے سے ایک مانوس سا چہرہ نمودار ہوا۔ علیزے! خوشی بھری آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے اس کا پرانا دوست ساحل کھڑا تھا۔ برسوں بعد ملنے کی خوشی نے علیزے کے چہرے پر وہ روشنی بکھیر دی جو فرجاد نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ساحل کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ اس منظر نے حال میں موجود سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ الینا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ موقع پا کر اس نے فرجاد کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، دیکھا، اس نے تم سے شادی صرف اپنے باپ کے کہنے پر کی ہے، ورنہ اس کا تو پہلے سے ہی یار ہے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح فرجاد کے دل میں اتر گئے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھر آئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ فرجاد نے اپنے دل میں ایک اجنبی سی جلن محسوس کی۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ علیزے کی مسکراہٹ کسی اور کے لیے اتنی روشن ہو سکتی ہے۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا کہ آخر اسے یہ کیسا احساس ہو رہا ہے، کیوں اسے یہ سب دیکھ کر تکلیف پہنچی ہے۔ ساحل نے خوشی سے علیزے کو گلے لگانے کے بعد بڑے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھا۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا، ساحل، میری شادی ہو چکی ہے اور کل میرا ولیمہ ہے، تمہیں آنا ہوگا۔ یہ سن کر ساحل کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی جھلک ابھری۔ واہ، یہ تو بڑی خوشخبری ہے علیزے، میں ضرور آؤں گا۔ وہ مزید چند باتیں کر کے خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ علیزے کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ رہی، پھر وہ فائل سنبھال کر اپنے کیبن کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ الینا اس کے راستے میں آن کھڑی ہوئی، آنکھوں میں غرور اور لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، علیزے، تمہیں تو فرجاد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا نا، کیونکہ فرجاد صرف میرا ہے۔ اس نے جھک کر علیزے کی آنکھوں میں دیکھا اور مزید کہا، کیا سمجھتی ہو تم کہ اس سے شادی کر کے تم کوئی مہان بن گئی ہو؟ نو بیبی، فرجاد میرا تھا، میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے الینا نخوت سے مسکرا کر واپس پلٹ گئی۔ علیزے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ الینا کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجتے رہے۔ اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہ شادی کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر پھر بھی یہ جملے اس کے دل کو کاٹنے لگے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ الینا کی باتوں پر اسے شدید جلن ہو رہی ہے۔ اس کے دل نے بغاوت کی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس جاگا، جیسے وہ فرجاد کو کھو دینا نہیں چاہتی۔ شام ڈھلے جب علیزے آفس سے لوٹی تو گھر پہنچتے ہی اسے ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ زبیر احمد اور فرجاد کی ماں رخسانہ نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ ولیمے کے لیے دلہن کا لباس وہ دونوں خود پسند کریں گے۔ رخسانہ کو علیزے دل سے پسند تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ولیمے کے دن وہ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے۔
علیزے کے انکار کے باوجود اسے اور فرجاد کو زبردستی شاپنگ مال بھیج دیا گیا۔ علیزے کے دل میں الینا کی باتیں ابھی بھی گونج رہی تھیں۔ غصہ اور جلن اس کے چہرے سے صاف چھلک رہا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ اسے الینا کے یہ کہنے پر اتنا برا کیوں لگا، جبکہ وہ تو فرجاد سے نفرت کرتی ہے۔ فرجاد خاموشی سے ماں کے حکم پر ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ماحول میں وہی بوجھل خاموشی چھا گئی۔ باہر شام کے چراغاں سے سجی سڑکیں جگمگا رہی تھیں، مگر ان کے بیچ کے فاصلے اب بھی اندھیروں کی طرح گہرے تھے۔ مال کے اندر لوگوں کا ہجوم تھا۔ روشنیوں کی چمک اور برانڈز کے شور میں علیزے کے چہرے پر واضح بے دلی چھلک رہی تھی۔ وہ ایک ڈریس دیکھنے کے لیے رکی ہی تھی کہ اچانک ایک اوباش سا لڑکا اس کے قریب آ کر بدتمیزی کرنے لگا۔ علیزے کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً غصے سے چیخ کر اسے پیچھے ہٹنے کو کہا، مگر اسی لمحے فرجاد وہاں آن پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی بھڑک رہی تھی۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اس لڑکے کو زمین پر گرا دیا اور مسلسل گھونسے مارنے لگا۔ ارد گرد کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ شور بڑھ گیا مگر فرجاد جیسے اندھے غصے میں تھا۔ علیزے نے بھاگ کر اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ اور بھی بھر گیا۔ آخرکار علیزے نے زور سے دھکا دیا اور چیخ کر کہا، بہت ہو گیا فرجاد، مار ڈالو گے کیا اسے؟ میں نے کہا بھی تھا پاپا سے کہ مجھے اس جنگلی جانور کے ساتھ مت بھیجے، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ یہ کہہ کر وہ تپتی ہوئی زمین پر پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی اور سیدھی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف فرجاد نے بڑی مشکل سے اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں کیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، مٹھیاں سختی سے بند تھیں، مگر وہ جان گیا تھا کہ اگر ایک لمحہ اور کھڑا رہا تو کچھ نہ کچھ ایسا کر بیٹھے گا جس کا انجام برا ہوگا۔ فرجاد ہانپتا کانپتا باہر آیا اور سیدھا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے، مگر آنکھوں میں غصے کی سرخی پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں تھی۔ اس نے گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے ایک لمحے کو علیزے کی طرف دیکھا، پھر بھاری لہجے میں بولا، مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی، مطلب تمہیں کوئی اور پسند تھا۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا درد بھی چھپا تھا، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ علیزے نے چونک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں طوفان برپا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل کانپ گیا، لب کھولنے چاہے مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے رخ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، جبکہ گاڑی کے اندر خاموشی اور کشیدگی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ علیزے کا دل بھی اس کی طرف سے نرم پڑنے لگا۔ رات کو گھر لوٹتے ہی علیزے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ نیند کہاں تھی، بس خاموشی کی چادر اوڑھ لی تاکہ کوئی اس کے دل کی طوفانی کیفیت نہ جان سکے۔ دوسری طرف فرجاد ساری رات بے چینی اور غصے کے بیچ کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلے دن ولیمے کا دن آن پہنچا۔ حویلی روشنی اور خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ مہمانوں کا شور گونج رہا تھا۔ سب لوگ تیار ہو کر ہال میں پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی علیزے نے ہال میں قدم رکھا، فرجاد کی نظریں پہلی بار اس پر ٹک گئیں۔ سفید اور سنہری رنگ کے جوڑے میں وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ ایک پل کو فرجاد کا غصہ جیسے کہیں دب سا گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وقت وہیں تھم جائے۔ علیزے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک لہر تھی، مگر فرجاد کے دل میں عجیب سا سکون بھی اتر رہا تھا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ کچھ ہی دیر میں ہال کے دروازے سے ساحل اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی علیزے کی نظر اس پر پڑی، وہ بنا سوچے سمجھے فوراً کھڑی ہو گئی اور سیدھا ساحل کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرجاد کے اندر کا لاوا پھٹنے کو تھا۔ اس کے جبڑے سختی سے بند ہو گئے، مٹھیاں بے اختیار بھینچ گئیں۔ اس کے کانوں میں صرف الینا کی وہ سرگوشی گونج رہی تھی جو پھر سے پاس بیٹھ کر بولی، دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا، یہ بہت بڑی چول عورت ہے۔ فرجاد کی آنکھوں میں غصے کی سرخی پھر سے اتر آئی۔ دل چاہ رہا تھا سب کے سامنے کچھ کہہ ڈالے، مگر وہ اپنے ضبط کے آخری کنارے پر کھڑا بس ساحل اور علیزے کو دیکھے جا رہا تھا۔ علیزے رات کے اپنے کمرے میں آئی تو تھکن کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے آہستگی سے الماری کھولی اور نائٹ سوٹ نکالنے لگی تاکہ کپڑے بدل سکے۔ دوسری طرف فرجاد کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے اور آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اتنی سگریٹ کیوں لیے جا رہے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر بولی۔ جیسے ہی علیزے نے الماری سے کپڑے نکالے وہ اچانک پلٹا اور بھاری آواز میں بولا، وہ لڑکا کون تھا؟ علیزے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور الجھی ہوئی آواز میں کہا، کون لڑکا؟ فرجاد نے دانت کھینچتے ہوئے جواب دیا، وہی جسے دیکھ کر تم میرے پاس سے اٹھ کر فوراً جا پہنچی اس کے پاس۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر علیزے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، وہ ساحل ہے، میرا دوست، میرا بچپن کا بیسٹ فرینڈ۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی واش روم کی طرف بڑھ گئی اور کپڑے بدلنے چلی گئی، جبکہ فرجاد کی آنکھوں میں جلتی آگ اور بھی تیز ہو گئی تھی۔
رات کے 2 بج رہے تھے لیکن فرجاد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بس علیزے کے وجود پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سے کالا ہو رہی تھیں۔ نفسانی خواہش برپا تھی لیکن وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ پی کر دماغ سے وہ باتیں ہٹا رہا تھا۔ وہ پوری رات بس علیزے کو تکتا رہا اور نہ جانے کب نیند کی آغوش میں آ گیا۔ اگلی صبح ہمیشہ کی طرح علیزے جلدی اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہو گئی۔ ناشتے کی میز پر سب کچھ ترتیب سے رکھ کر وہ خاموشی سے نکل گئی۔ دوسری طرف فرجاد آج ذرا دیر سے جاگا۔ وہ نیند بھری آنکھوں کے ساتھ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر پڑے ناشتے پر جا ٹھہری۔ پلیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا جس پر صاف لفظوں میں لکھا تھا، مسٹر خروس، یور بریک فاسٹ۔ یہ جملہ پڑھتے ہی فرجاد کے چہرے پر پہلی بار ایک دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اوپر اٹھے، آنکھوں میں ایک انوکھی چمک آ گئی۔ وہ کاغذ کو ایک پل تک تکتا رہا، پھر ہلکا سا سر ہلا کر مسکرایا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جیسے اس کے دل میں کہیں چھپی سختی لمحے بھر کو پگھل گئی ہو۔ شام کے قریب 7 بجے کا وقت تھا۔ پورا دن فرجاد گھر پہ ہی رہا۔ سر درد کے بہانے اس نے آفس جانا گوارا نہ کیا۔ کمرے کی خاموش فضا میں وہ صوفے پر نیم دراز، آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور علینا اندر داخل ہوئی۔ اس نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا، فرجاد تم آج آفس کیوں نہیں آئے؟ سب پریشان تھے۔ فرجاد نے بھاری آواز میں جواب دیا، سر درد ہے، اس لیے گھر پہ ہی رک گیا۔ علینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ آہستہ پرس کھولا اور ایک لفافہ نکال کر فرجاد کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھو، شاید تمہیں سچائی کا اندازہ ہو جائے۔ فرجاد نے بے دلی سے لفافہ لیا مگر جیسے ہی اندر موجود تصاویر اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں، اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ تصاویر میں علیزے اور ساحل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، اور کچھ تصویریں ایسی تھیں جنہیں دیکھتے ہی اس کے وجود میں طوفان برپا ہو گیا۔ وہ برہنہ نوعیت کی تصویریں تھیں جو اس کے ضبط کے آخری حصار بھی توڑ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگی، ہاتھوں کی رگیں تن گئی، مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز بھاری اور لرزتی ہوئی نکلی۔ علینا نے مصنوعی افسردگی اور اندرونی خوشی چھپاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے فرجاد۔ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کا دل تو کہیں اور ہے۔ یہ الفاظ سن کر فرجاد کا پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے علیزے اور ساحل کی تصویریں بار بار گھومنے لگیں، جیسے اس کے دل میں کسی نے تیز دھار خنجر اتار دیا ہو۔ اب وہ غصے کے طوفان میں ایسا ڈوب چکا تھا کہ خود پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ علینا آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور فرجاد کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا نقاب اور آنکھوں میں اندرونی خوشی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر فرجاد کی پشت پر پھیرنے لگی، جیسے اس کے غصے کو سکون دینا چاہتی ہوں۔ پھر اس کی انگلیاں فرجاد کے بالوں میں الجھنے لگیں۔ فرجاد پتھر کی طرح ساکت بیٹھا رہا، لیکن اس کے اندر کا طوفان مزید بھڑکنے لگا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور علیزے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھا علینا اور فرجاد پر جا ٹھہری۔ علینا کو فرجاد کے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر اس کے اندر بھی آگ بھڑک اٹھی۔ لمحہ بھر کو وہ ساکت کھڑی رہی، پھر تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے علینا کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ علیزے کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، لب سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ علینا کے احتجاج سے پہلے ہی علیزے نے اسے ایک طرف دھکیل دیا، پھر وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر فرجاد کی گود میں بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے لب فرجاد کے لبوں پہ رکھ دیے۔ وہ پورے زور اور شدت کے ساتھ اسے چومنے لگی، جیسے اپنے حق کا اعلان کر رہی ہو، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ رشتہ کسی سازش سے کمزور نہیں ہوگا۔ علیزہ جب کافی دیر تک فرجاد کو شدت سے چومتی رہی تو آخرکار ہانپتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس نے غصے اور جیت کے امتزاج سے علینا کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، اب تم نکل جاؤ یہاں سے اور کبھی دوبارہ میرے کمرے میں قدم رکھنے کی جرات مت کرنا۔ میں ہوں اپنے شوہر کو سنبھالنے کے لیے۔ علینا کے چہرے پر شرمندگی اور جلتی ہوئی حسرت ایک ساتھ عیاں تھی۔ اس نے پیر پٹخا اور نفرت بھری نظر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ علیزہ نے فوراً دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور پلٹ کر فرجاد کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ فرجاد کی آنکھوں میں غصے اور شک کی سرخی اب بھی دہک رہی تھی۔ وہ علیزہ کو گھورتے ہوئے سخت آواز میں بولا، دور رہو مجھ سے، تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، کسی اور کو پسند کرتی ہو، کسی اور کے ساتھ راتیں گزار کر میرے سامنے معصوم بن کر آتی ہو۔ علیزہ نے تیزی سے اس کے قریب قدم بڑھائے اور جھنجھلا کر کہا، کیا بکواس ہے یہ؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فرجاد نے تیز سانس لیتے ہوئے میز پہ رکھا لفافہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے مارا۔ یہ دیکھو، یہی تمہارا اصل چہرہ ہے۔ علیزہ کے ہاتھوں میں تصاویر لرزنے لگیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ساحل کے ساتھ کی تصویریں تھیں، کبھی کہے لگاتے، کبھی باہوں میں جگڑتے ہوئے، اور کچھ ایسی جنہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ فرجاد نے زخمی اور کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب بولو، ان تصویروں کو کیا نام دو گی؟ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو اور ضد ایک ساتھ جھلکنے لگے۔
اس نے فرجاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھایا اور خود اس کی گود میں بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، سچ یہی ہے فرجاد، تم پہلے مرد ہو جسے میں نے آج چھوا ہے، جسے میں نے پہلی بار چوما ہے۔ میرا وجود، میرا لمس، میری سانسیں سب پہلی بار تمہارے قریب آئیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید قریب ہوئی اور جھک کر اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتی ہے، جیسے اسے اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہتی ہو، مگر فرجاد کے اندر بھڑکتی آگ ابھی بجھی نہ تھی۔ اس نے جھٹکے سے علیزے کو دونوں بازو سے پکڑ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا اور سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، دور ہٹو مجھ سے، ورنہ میرا سارا غصہ تم پر نکل جائے گا۔ اس کی آواز میں وہی طوفان چھپا تھا جو اندر سے اسے توڑ رہا تھا۔ علیزے ساکت رہ گئی، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک ہی عزم تھا کہ وہ ہر حال میں اپنی بے گناہی ثابت کرے گی اور فرجاد کو اپنا ماننے پر مجبور کر دے گی۔ علیزے کی سانسیں تیز تھیں، مگر دل میں ہمت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ ایک بار پھر فرجاد کے قریب ہوئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں سے سنتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، تمہیں جب بھی غصہ آئے میرے پاس آیا کرو، مجھ پر نکالا کرو، آئندہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بنا وقت ضائع کیے دوبارہ اپنے لب فرجاد کے لبوں پہ رکھ دیے اور پوری شدت سے اسے چومنے لگی۔ فرجاد نے پہلے سختی سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی، مگر علیزے کے لمس اور اس کے بے باک سچائی کے آگے اس کا ضبط ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگا۔ آخر کار وہ ہار گیا اور اس کے وجود کی کشش میں کھو سا گیا۔ اس نے مضبوطی سے علیزے کو کمر سے تھام لیا اور اسے اپنے اور قریب کر لیا، جیسے وہ اب کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا ہو۔ علیزے کی بے قراری اب ضبط سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فرجاد کے گریبان کو تھاما اور اس کے بٹن کھول دیے۔ فرجاد چونک کر اسے دیکھنے لگا، مگر علیزے کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو اسے خاموش کر گیا۔ اس نے دھیرے سے اس کے سینے پہ اپنا رخسار رکھا اور پھر لبوں کو اس کی گرم جلد پہ پھیرنے لگی۔ فرجاد نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہتا تھا خود کو روک لے، مگر علیزے کا لمس اس کے سارے دفاع توڑ رہا تھا۔ وہ ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ اس کے اور قریب آیا اور اپنے بازو میں اسے مضبوطی سے بھر لیا۔ علیزے کے لب فرجاد کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہے تھے۔ علیزے کی بے قراری اب ضبط سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے فرجاد کا ہاتھ پکڑا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی، دل کی دھڑکنیں تیز اور آنکھوں میں جذبات کی روشنی کے ساتھ۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیاں اپنی قمیض کے بٹنوں پہ پھیرتے ہوئے کہا، میں دوبارہ کہتی ہوں، آئندہ جب بھی تمہیں غصہ آئے سیدھا میرے پاس آنا۔ فرجاد اسے گھورتا رہا، اس کی اندرونی احساسات اور علیزے کی بے باکی کے درمیان کشمکش کی لہر دوڑ رہی تھی۔ علیزے نے اسے خود سے قریب کر لیا اور پھر دھیرے دھیرے فرجاد بھی اسے قریب ہونے لگا اور اس کے پورے جسم پہ اپنے شدت بھرے لمس چھوڑنے لگا۔ علیزے سسکیاں بھرنے لگی، لیکن آہستہ آہستہ فرجاد کی شدتیں اور تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ آدھی رات ہونے کو تھی، لیکن فرجاد کے پیار میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پوری رات اپنے گرم تپتے ہوئے جسم کو ایک پل کے لیے بھی علیزے کے جسم سے الگ نہیں کیا تھا۔ اگلے دن علیزے اور فرجاد دفتر پہنچ گئے۔ علیزے جب بھی فرجاد کو دفتر میں اکیلا دیکھتی، وہ فوراً اس کے لبوں پہ لب رکھ کر اسے چوم لیتی اور فرجاد بھی اس کی اس چھوٹی سی توجہ سے خوش ہو جاتا۔ وہ کمپیوٹر پر کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ فون پر الینا تھی، جو ہلکی سی پریشانی کے ساتھ بولی، پلیز جلدی آؤ، میں مشکل میں ہوں۔ فرجاد نے فوراً فون بند کیا، اپنی کرسی سے اٹھا اور الینا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، دل میں فکر اور ہمدردی لیے۔ فرجاد جیسے ہی الینا کے کمرے میں داخل ہوا، الینا فوراً دروازہ بند کر کے اسے اندر روکنے لگی۔ وہ پتلے کپڑوں میں کھڑی تھی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور آنکھوں میں نرم روشنی تھی۔ وہ فرجاد کے قریب آئی اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی، بس اب بہت ہو گیا، اب میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی، کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ چلو فرجاد، کر لو مجھ سے پیار، میں جانتی ہوں تم بھی مجھے چاہتے ہو، میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں، مجھے اپنے قریب لے آؤ، مجھے اپنا بنا لو۔ فرجاد کے اندر غصے کی لالی اور بھڑکتی ہوئی آگ فوراً نظر آ گئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ جیسے جانے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک الینا نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اور قریب آ کر سرگوشی کی، نہیں فرجاد، تم ایسے نہیں تھے، دیکھو تمہاری کمزوری تمہارے سامنے ہے، آ جاؤ، اپنی خواہش اور میری خواہش دونوں پوری کر دو، تم ایسے نہیں جا سکتے، میری پیاس بجھاؤ، میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں، تمہارے قریب آنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر فرجاد کے چہرے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کی لہر دوڑ گئی اور اس نے بلا سوچے سمجھے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ فرجاد نے تھپڑ مارنے کے بعد گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، تم بھول گئی ہو، ہم مسلمان ہیں اور میرا نکاح ہو چکا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہوں، میں تمہیں ہمیشہ ایک دوست کی نظر سے دیکھتا رہا ہوں، کبھی تم میں اپنا ہمسفر نہیں دیکھا، اور آج تمہاری یہ حرکت دیکھ کر مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے فرجاد الینا کو ایک نظر گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرجاد پورا دن باہر گزارنے کے بعد رات کو گھر واپس آیا۔ علیزے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر اپنا فون اور والیٹ رکھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ علیزے فرجاد کے کپڑے نکال رہی تھی کہ اچانک فرجاد کا فون بجا۔ علیزے نے فون اٹھایا تو الینا کی آواز سنائی دی، ہیلو فرجاد، پلیز بات کرو مجھ سے۔
علیزے نے ہنستے ہوئے کہا، تم کتنی ڈھیٹ ہو، بدتمیز ہو یار، جس پر الینا نے کہا، فرجاد کو فون دو۔ پھر علیزے نے مسکرا کر کہا، الینا تمہیں پتا ہے میں بھی فرجاد پر قابو پانا سیکھ گئی ہوں، اور آج جیسے میں نے اسے قابو کیا تھا نا، اف۔ وہ یہ کہہ کر ہنس دی۔ علیزے نے فون پر مسکراتے ہوئے کہا، تم نے کیا سوچا تھا؟ یہ جعلی تصویریں دکھا کر تم مجھ سے میرے شوہر کو چھین لو گی؟ وہ یہ کہہ کر ہنس دی اور فون میز پہ رکھ دیا۔ دوسری طرف الینا بے بس ہو کر بلبلاتی ہوئی رونے لگی۔ فرجاد واش روم سے نکل کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر غصے اور صدمے کی جھلک ابھی تک موجود تھی۔ الینا کی حرکت نے اسے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا اور وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، جیسے دل اور دماغ دونوں جھنجھلا رہے ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر علیزے آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی۔ اس نے نرم قدموں سے فرجاد کے قریب بیٹھ کر اس کی گود میں آرام سے جگہ بنائی اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرجاد دیکھو مجھ پہ یہ لپسٹک کیسی لگ رہی ہے؟ فرجاد نے اس کے ہونٹوں کی طرف نظریں ڈالی اور تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ علیزے نے اس کے جواب پر ہنس دیا اور پھر دھیرے سے اس کے پھر سے قریب آنے لگی۔ فرجاد نے پہلے ہلکی سی مزاحمت کی، لیکن جلد ہی علیزے کی شیریں باتوں اور قریب آنے والے لمس کے آگے اپنی مزاحمت توڑ دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ایک دوسرے پر اپنی شدتیں لٹانے لگے۔ فرجاد نے علیزے کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور بستر کی طرف بڑھ گیا، آرام سے اسے بستر پر لٹایا اور دھیرے سے کہا، آج مجھے اجازت ہے کہ میں تم پر غصہ نکالوں؟ علیزے نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد فرجاد نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ فرجاد کی شدتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ کچھ ہی وقت میں علیزے کی جان بحال کر دیتا۔ علیزے کی کراہٹیں اسے اور مزید پیار کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگلے دن علیزے اور فرجاد دفتر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں کام میں مصروف ہوئے، الینا فرجاد کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور پچھتاوے کی جھلک تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، فرجاد مجھے معلوم ہے میری غلطی تھی، میں نے دوستی کا مان بھی نہیں رکھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں واقعی معافی مانگتی ہوں۔ فرجاد نے تھوڑی دیر اسے گھورتے ہوئے ہلکا سا سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ الینا نے اس کے جواب پر راحت محسوس کی اور پھر کچھ دنوں بعد بیرون ملک جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ علیزے اور فرجاد بھی مل کر کام کرنے لگے۔ ان دونوں نے اپنی کمپنی کو بہت آگے بڑھا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال بعد فرجاد اور علیزے کی زندگی میں ایک نئی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے گھر میں خوشگوار شام گزار رہے تھے جب علیزے نے اپنے بازو میں ننھے مہمان کو تھام رکھا تھا۔ فرجاد کے چہرے پر محبت اور فخر کی روشنی تھی اور اس نے اپنے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، ہمارا چھوٹا سا فرشتہ، ہماری محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت۔ علیزے نے اپنے ننھے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھوں میں اپنے باپ کی جھلک ہے اور تمہاری مسکراہٹ میری خوشیوں کی وجہ ہے۔ رات کے وقت جب فرجاد اور علیزے بستر پر بیٹھے، وہ ایک دوسرے کے بازوؤں میں محو محبت تھے۔ فرجاد نے آہستہ سے علیزہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ سال ہمارے لیے کتنا خاص رہا، اور یہ ہمارا بچہ ہمارے رشتے کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ علیزے بھی اس کی بات پہ مسکرا اٹھی، تمہارے ساتھ ہر لمحہ جادوئی لگتا ہے فرجاد، تم میرے دل کے سب سے قریب ہو۔ فرجاد نے اس کی گردن کو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور آہستہ سے بوسہ دیا، جیسے یہ لمحے ہمیشہ کے لیے رک جائیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں کھو سے گئے۔ ننھے بیٹے کی ہنسی کی آواز درمیان میں گونج رہی تھی، جو ان کی محبت کی سب سے پیاری یادگار بن گئی۔ رات کے اندھیرے میں فرجاد اور علیزے کے درمیان ہر چھوٹا لمس، ہر مسکراہٹ، ہر بوسہ ان کی محبت کی عکاسی کر رہا تھا اور یہ یقین دلا رہا تھا کہ یہ رشتہ وقت کے ساتھ اور بھی مضبوط اور حسین ہوتا جائے گا۔ والسلام۔